جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، کتاب التوحید کا۔ تو امام بخاری نے خاص طور پہ جب احادیث کو مرتب کیا، کمپائل کیا، تو اپنے معاصر مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی احادیث کی روشنی میں، اپنی صحیح بخاری کے ابواب کی چیپٹرائزیشن کے ذریعے، یعنی جو ان کے ابواب یا چیپٹرز کے ٹائٹلز تھے اس میں انہوں نے مسائل کو ایڈریس کیا کہ شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے ہماری۔ تو باب قول اللہ تعالی قل هو القادر، اللہ عز و جل کا کلام کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ہے۔ تو اسماء و صفات، توحید میں توحید اسماء و صفات کا یہ چیپٹر چل رہا ہے۔ بہت سارے فرقوں نے توحید اسماء و صفات کا انکار کیا۔ جہمیہ جو ہے وہ اللہ کے اسماء کا بھی انکار کرتے تھے اور صفات کا بھی۔ معتزلہ نے صرف صفات کا انکار کیا۔ تو بیسیکلی انہوں نے بھی توحید کا نام لے کے اسماء و صفات کا انکار کیا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے مشابہت لازم آتی ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اور انسان بھی قادر ہے تو یہ مشابہت ہو گئی، اس مشابہت کی وجہ سے شرک لازم آ گیا، تو اس لیے اللہ کو قادر نہ کہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اللہ نے کہا کہ وہ قادر ہے، قل هو القادر، تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ تو جہمیہ نے کہا کہ یہ محض اللہ کے نام ہے۔ جیسے کسی کا نام آپ زاہد اور عابد رکھ دو تو ضروری نہیں کہ وہ زہد میں اچھا ہو یا عبادت گزار بھی ہو، بس اس کا نام ہے کہ وہ زاہد ہے، عابد ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نام ہے۔ ان ناموں کی وجہ سے، ان ناموں میں موجود جو روٹ ورڈ ہے اس سے اللہ کی صفات نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ موقف، یہ اوپینین اختیار کیا کہ یہ محض نام ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی صفات پہ یہ دلالت نہیں کرتے۔ تو معتزلہ نے بھی اسی طرح سے صفات کا انکار کیا، ٹھیک۔ تو یہاں جابر بن عبداللہ السلمی سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تمام امور میں استخارہ سکھاتے تھے، ایسے جیسے قرآن کی کوئی صورت سکھاتے تھے۔ تو استخارہ ہماری مطلب زندگی سے نکل گیا ہے، اس کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اللہ سے استخارہ کرتا رہے، بندہ اللہ سے مشورہ مانگتا رہے، اس سے اللہ سے ایک تعلق جڑا رہتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کیا کرتے؟ اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، یعنی کوئی کام کرنے کا اس کا ارادہ ہو، تو 2 رکعتیں پڑھے جو کہ فرض نہ ہو، یعنی نفل ہو۔ ثم لیقل، پھر وہ یہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں آپ کے علم کے ساتھ، اور میں آپ کی قدرت طلب کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، 2 صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے علم سے ہم رہنمائی طلب کر رہے ہیں اور اللہ کی قدرت سے ہم قدرت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ، اور میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ وہ مشابہت والی بات بھی آ گئی نا۔ معتزلہ نے کہا کہ اللہ میں بھی قدرت ہے، ہم میں بھی قدرت ہے، مشابہت لازم آ گئی، اس لیے اللہ کی صفات کا انکار کر دو، کیونکہ اپنی قدرت کو تو ہم جانتے ہیں، اللہ کی قدرت کو ہم نہیں جانتے۔ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اپنی قدرت کا انکار کرو، تو وہ مشاہدے کا انکار تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر حس کھڑی نہیں تھی، حواس یعنی حواس خمسہ۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ ایک اعتبار سے وہ مشابہت کا انکار موجود ہے کہ مشابہت نہیں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، مطلب میری قدرت تیری قدرت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو مشابہت خود ہی ختم ہو گئی۔ جب مشابہت ختم ہو گئی تو شرک کا شائبہ نہ رہا، تو توحید قائم ہو گئی۔ وَتَعْلَمْ وَلَا أَعْلَمْ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، حالانکہ انسان بھی جانتا ہے، کچھ نہ کچھ علم اس کے پاس بھی ہے، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا علم ذاتی نہیں، عطائی ہے،
اس اعتبار سے کہا گیا، یا اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یا یہ بھی کہ اس معاملے میں میرا علم کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، زیرو ہے، جس معاملے میں وہ استخارہ کر رہا ہے۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، اور تو غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہم فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ، ثُمَّ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ، پھر اس کا نام لے، ٹھیک ہے، جو بھی معاملہ ہے، میری ملازمت، میرا کاروبار، میری شادی، ٹھیک ہے، خیر لی، بہتر ہے میرے لیے، فی عاجل امری و آجلہ، میری دنیا کے معاملے میں اور آخرت، عاجل عجلت سے دنیا، اور آجل جو مؤخر ہے یعنی آخرت۔ قال او فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یا یہ بھی ہے کہ میرے دین، میرے معاش اور میری آخرت کے معاملات میں اگر یہ معاملہ بہتر ہے، دینی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، فقدرہ لی ویسرہ لی، اس کو میرا مقدر بنا دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ اللہم ان کنت تعلم انہ شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، اے اللہ اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ میرے دین، معاش اور آخرت کے اعتبار سے میرے لیے اچھا نہیں ہے، او قال فی عاجل امری و آجلی، یا میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے، فاصرفنی عنہ، تو مجھے اس معاملے سے پھیر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَزِقْنِي بِهِ، اور میرے لیے پھر جہاں سے بھی خیر بھلائی مقدر ہو، ٹھیک ہے، وہ مجھے عطا کر دے، اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے، مجھے اس پہ خوش بھی کر دے، اس پہ مطمئن بھی کر دے۔ صرف دینا کافی نہیں ہوتا، یہ ہے کہ میرا اس پہ اطمینان بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت اور صفت علم، دو صفات کا ہمیں جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، ٹھیک ہے، باب مقلب القلوب، دلوں کا پھیرنے والا۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، قرآن میں بھی ہے نا کہ ہم ان کے دل بھی پھیرتے ہیں اور ان کی آنکھیں بھی پھیرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سے ہے، عبداللہ بن مسعود سے، کہ اکثر ما کان النبی یحلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ قسم اٹھاتے، مطلب یہ بات کرتے تھے، لا و مقلب القلوب، مطلب میں یہ کام نہیں کروں گا یا ایسا نہیں ہو سکتا، اور قسم اس ذات کی جو دلوں کا پھیرنے والا ہے۔ تو قرآن میں بھی آ گیا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، کہ ہم ان کے دل پھیرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی آنکھیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ مطلب حرکت کی نسبت کی گئی، آپ یوں کہہ لیں، جمود کی نہیں، کہ آپ جو ہے نا وہ اس کو بالکل بت کی طرح جامد اور ساکت جو ہے نا، یہ چیز ہمیں شریعہ سے نہیں ملتی۔ باب ان للہ مئات اسم الا واحدہ، نیکسٹ چیپٹر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں۔ قال ابن عباس ذو الجلال العظمہ، جلال کا مطلب کیا ہے؟ عظمت والا ہے، البر اللطیف، ٹھیک ہے، اور بر کا مطلب کیا ہے؟ لطیف ہے۔ یہ 99 نام انہوں نے کہا کہ جی ایک روایت میں بھی ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک، لیکن 99 سے زیادہ نام ہی آتے ہیں کتاب و سنت میں، اس لیے امام بخاری اس کو کتاب میں نہ لا سکے۔ اہل حدیث کے نزدیک اللہ کے اسماء اور صفات اس کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہیں، اور جہمیہ نے ان کو مخلوق کہا ہے۔ ایک مسئلہ اور پیدا ہوا کہ اسماء و صفات جو ہے یہ عین ذات ہیں یا غیر ذات ہے، ٹھیک ہے، تو جہمیہ نے کہا کہ یہ غیر ذات ہے۔ تو جب غیر ذات کہا تو اللہ کے اسماء و صفات مخلوق ہو گئی، اللہ کا کلام بھی مخلوق ہو گیا نا، صفت کلام یعنی قرآن بھی مخلوق ہو گیا، کیونکہ وہ غیر ذات ہے۔ ان کی دلیل کیا تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ زید جو ہے نا، اب ایک اس کا نام ہے اور ایک اس کی ذات ہے۔ اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوا کہ اسم مسمى کا عین ہے یا غیر ہے؟ اسم ناؤن اور مسمى جس کا نام ہے اس کا عین ہے یا اس کا غیر ہے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوا۔ پھر اسی سے متعلقہ تھا صفات عین ذات ہیں یا غیر ذات ہے۔ تو جامعہ نے کہا کہ زید جو ہے نا، زید یہ تو الفاظ ہیں،
زید جو الفاظ ہیں ان سے مراد زید کی ذات نہیں لی جا سکتی. زید کی ذات اور ہے اور زید جن الفاظ سے مل کر بنا ہے وہ اور ہے. یہ اس کی ایک اور دلیل دی جاتی ہے جو ابن تیمیہ نے بھی دی کہ نار جو ہے نار، ٹھیک ہے، یہ اسم ہے اور اس کا مسمى آگ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. تو اب نار سے مراد کیا وہ آگ ہی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوا نا کہ نار اور ہے آگ اور ہے. تو انہوں نے دلیل یہ دی کہ جی دیکھیں نار کا لفظ بولنے سے کوئی چیز نہیں جلتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نار اور ہے، یعنی لفظ نار میں وہ صفات نہیں ہیں جو اس کے مدلول میں ہے، جو آگ کے اندر ہے. تو اسم اور مسمى میں فرق ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ انہوں نے اس طرح سے دلیل قائم کی. تو یہاں سے پھر یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ صفات عین ذات ہیں یا غیر ذات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جامعہ وغیرہ کا موقف یہ تھا کہ غیر ذات ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو مخلوق بنا دیتے ہیں. سلفیہ کا جو موقف ہے یعنی حنابلہ کی جماعت کا یا محدثین کا، وہ یہ ہے کہ عین ذات ہے، اسم اور مسمى ایک ہی چیز ہے. صفات جو ہے وہ عین ذات ہیں، ذات سے علیحدہ کوئی چیز نہیں ہے. درمیان میں ایک موقف پیدا ہوا بعض ہمارے کلامی فرقوں میں کہ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، وہ زیادہ معروف ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ایسا موقف ہے کہ اس کو سمجھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے. مطلب آپ سٹینڈ پوائنٹ کیا لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے تو کیا ہے؟ یعنی خود یہ جواب ہی جو ہے وہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. سوال تو یہ تھا کہ عین ذات ہے یا غیر ذات ہے، تو آپ نے اس کو ایک تیسری چیز بنا دیا. جی اس بحث کی مطلب ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ ذات میں اور مسمى میں اسم میں فرق کریں؟ دیکھیں اصل میں تو مسائل پیدا کیے جہمیہ وغیرہ جیسے فرقوں نے. بدتی فرقوں کا جب ظہور ہوا، پہل خوارج کا، صحابہ کے دور میں خوارج کا ظہور ہو گیا تھا جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کی نہروان کے مقام پہ، حضرت عثمان کو شہید کیا. پھر قدریہ بھی پیدا ہو گئے تھے صحابہ کے دور میں. ٹھیک ہے، پھر جو روافظ بھی پیدا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، واقعہ کربلا کے بعد. پھر اس کے علاوہ ایک اور فرقہ جہمیہ بھی پیدا ہو گیا. تو یہ جب بدتی فرقے ظاہر ہوئے تو انہوں نے اپنے موقف بیان کیے. جب موقف بیان کیے تو اس کے لیے انہوں نے عقلی اور منطقی استدلال کرنا شروع کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہے رد عمل کے طور پہ فقہا اور محدثین نے بیان کی ہیں. یعنی یہ کوئی ہمارے دین کا بیانیہ نہیں تھا. جیسے آج لوگوں نے نا علم کلام کو پتہ نہیں کیا کوئی سمجھ لیا کہ مطلب کوئی بہت بڑی سائنس بنا لیا اس کو، یا دین کا حکم سمجھ کے جو ہے نا اس کو بیان کرنا شروع کر دیا. یہ دین کا حکم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے مطابق جو ہے وہ عقائد کی فہرست بیان کرتے، صحابہ کرام کرتے، تابعین کرتے. یہ صرف ایک رد عمل تھا، ایک رد عمل کی تحریک تھی. تو یہ کہا جا سکتا ہے آج کے دور میں بھی کہ ویسٹرن فلسفی کو آنسر کرنے کے لیے چلیں آپ کوئی اسٹریٹجی بنا لیتے ہو، ٹھیک ہے، کوئی نیا جدید علم کلام اس کی بنیاد رکھ لیتے ہو، لیکن اس کو دین کی انٹرپریٹیشن کا ٹول بنا لینا تو یہ سب سے بڑی غلطی تھی جو لوگوں نے کیا ہے. تو سلفی اسکول آف تھاٹ جو ہے، جو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے موقف اپنایا، وہ یہی تھا کہ ہم رسپانسو ہیں، ہم عقلی منطقی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دماغ نہیں ہے. ہماری تحریریں پڑھ کے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی ان کے پاس کوئی دماغ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم عقلی منطقی صرف رسپانسو ہو کر ہیں، دین کے انٹرپریٹیشن کے مقابلے میں نہیں. وہ دین کے انٹرپریٹیشن کی جب بات آئے گی تو وہ انتہائی سمپل ہے، وہ سادہ ہے، وہ ایک عام بدو کے لیول پر ہی ہے. کیونکہ دنیا انہی لوگوں سے آباد ہے، دنیا انہی لوگوں سے بھری ہوئی ہے، اور وہی دین کے اولین مخاطب ہیں، نہ کہ یہ جو 0.1% بھی نہیں، جن کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں. وہ ابھی تک علم کی تعریف ہی پوری نہیں ہو رہی. ہاں
ابھی تک علم کی تعریف کے اوپر جھگڑے ہیں. علم کسے کہتے ہیں ابھی یہی نہیں طے ہو پا رہا. ہر آدمی جو ہے وہ آتا ہے اور 10 دلیلیں بیان کر دیتا ہے میری تعریف ٹھیک ہے. 55 تعریفیں ہو چکی ہیں علم کی ابھی تک ہماری کلامی روایت میں. 55 تعریفیں 55 اور ہر ایک کے اوپر اعتراض موجود ہے. بہرحال ایسے ہی ہے. اب کیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اس ایکٹیویٹی کا. کیا کریں گے آپ مہان بن جائیں گے کہ میں نے مسائل حل کر دیے. اگلا 6 مہینے نہیں گزریں گے تو ایک کتاب لکھ مارے گا. کوئی نہیں. غلط راستے کے اوپر یہ لوگ پڑ گئے ہیں. بہت ہی غلط راستے کے اوپر. اور ایک بندہ جو ہے وہ ہر 6 مہینے بعد جو ہے وہ اپنی اصطلاحات بدل رہا ہوتا ہے. ان کے مدلولات بدل رہا ہوتا ہے. وہ پورا اپنا نیریٹو اور بیانیہ بدل رہا ہوتا ہے. جب 4 اعتراض آتے ہیں تو اس کی عبارت بدل جاتی ہے اس کے مطابق. تو مطلب کون سی حقیقت آپ نے تلاش کر لی ہے. چیزیں علم کیا ہے بھئی. علم سب کو پتہ ہے علم کیا ہے. اس کی بدیہی تعریف کے اوپر آؤ. کیوں اس کو اتنا فنی منطقی اور ٹیکنیکل آپ بنا لیتے ہو. ٹھیک ہے کہ وہ ایک عامی کو جو ہے وہ سمجھ ہی نہ ہے. علم اکتشاف حال کا نام ہے. ٹھیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ بس عجیب ہی جو ہے نا وہ کلام کے نام پہ جو ہے وہ لوگوں کو دماغ خراب کیا ہوا ہے. وہ کلام مدارس کے بچوں کو نہیں سمجھ میں آتا. صحیح بات ہے. وہ جو کتابیں پڑھا رہے ہوتے ہیں جو 8 سال پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو وہ شرح قائد نصفیہ اور علامت افتزانی وہ نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے. تو خدا تو ایسی سائنس نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے جو آپ نے اس کو بنا دیا. ٹھیک ہے بھاری بھرکم اصطلاحات اور وہ سارا یونانی منطق اس کی بنیاد ہے. کوئی انکار پاسبل ممکن ہی نہیں ہے. ساری یونانی منطق اصطلاحات پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ یہ فلسفی اور یہ منطق کہاں سے شروع ہوئی, کیسے وضع ہوئی, کیسے اس کو ریفائن کیا گیا, کیسے اس میں پک اینڈ چوز کیا گیا, کیسی اس کی اصطلاحات ہمارے علوم و فنون میں رائج ہوئی. تو انسان کے سامنے واضح ہو جاتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جواب کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ علم کلام مدون کر لیں. کوئی جدید بھی قدیم ہو گیا تھا تو جدید بھی کر لیں. اس وقت یونانی منطق فلسفے کو جواب دینا مقصود تھا. ٹھیک ہے تو امام غزالی نے کر لیا تو بھائی ٹھیک ہے کر لیا. اب وہ دین کی تعبیر کے لیے نہیں تھا. اگر وہ دین کی تعبیر کے اصول تھے تو وہ کتاب و سنت سے نکلتے. ٹھیک ہے وہ عقل و منطق سے نہ نکلتے, واضح عبارتوں سے نکلتے. ایک جو اعتراض ہے کہ انہوں نے یعنی عوام کو سمجھ نہیں آتا تو وہ ان کا مقصود ہے بھی نہیں یعنی عوام کو سمجھانا. اب تو امام غزالی کی اپنی بھی کتاب ہے جامع العوام کہ وہ کہتے ہیں عوام کو تو بس سادہ سادہ باتیں بتانی ہیں اور یہ تو ویسی خواص کے لیے. تو یعنی یہ والی پھر اعتراض سمجھ نہیں آتا. نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ جسے ہم توحید کہہ رہے ہیں, توحید جس کی بنیاد پہ آخرت کی نجات ہے, تو وہ جو توحید ہے وہ توحید عوام کے لیے کیوں نہیں ضروری. تو جب آپ اس کو عوام کے لیے غیر ضروری کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم غیر ضروری ہے, یعنی اس کا آخرت کی نجات سے کوئی تعلق نہیں. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, مطلب عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی نجات اس کے بغیر ہو جائے گی. تو یہ علم جو ہے نجات کے لیے دار و مدار نہیں ہے. جب اس پہ نجات کا دار و مدار نہیں ہے تو یہ ایک اضافی علم ہوا. اضافی کا مطلب ایک غیر ضروری علم ہوا. چاہے تو کوئی حاصل کر لے چاہے تو نہ کرے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ خواص کے لیے, تو وہ خواص کیا پیدائشی طور پہ خواص تھا یا وہ علم پڑھ کے بنا ہے خواص؟ عجیب بات یہ ہے. مطلب جب تک آپ اس کو کلام پڑھائیں نا تو کیا وہ متکلم بن جائے گا؟ ہمارے ہاں 1000 میں سے 999 فلسفہ پڑھ کے فلسفی بنتے ہیں. جیسے پیدائشی فلسفی کہتے ہیں وہ تو سقراط جیسا بیچارہ ایک حکیم اور دانا انسان ہوتا ہے جس میں دانائی کی بس حکمت کی باتیں ہی ہوتی ہیں. تو آپ نے ایک پورا فن اس کو سٹرکچر کیا, اس کے اوپر آپ نے صدیوں لگائیں, اس میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا, تکلف کر کے اس کی اصطلاحات کی ایک ڈکشنری بنائی. اب آپ ایک اسٹوڈنٹ کو 8 سال وہ پڑھا کے کہتے ہو جی یہ خواص کے لیے نہیں. جب آپ اس کو سلیبس کا حصہ نہ بنائیں
تو کیا وہ اس علم کو پالے گا، اس تک پہنچ جائے گا؟ کیا وہ خواص کہلائے گا؟ تو خواص بھی آپ کی ایک ٹریننگ سے ہو کے گزرا ہے، مطلب آپ نے جیسی ٹریننگ دی، گھوڑے کو ٹریننگ جیسی دی، وہ گھوڑا ویسی بیہیو کر رہا ہے۔ تو خواص بھی آپ نے اپنے مدارس سے نکالے نا، نرسری سے نکالے نا خواص، اور کیا کیے؟ کوئی فلسفی ایسا ہمارا متکلم جس کا کوئی استاذ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ فارابی، ابن سینا سے شروع کر لیں، وہ پہلے تو ان بیچاروں کو ارسطو سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ ابن سینا نے کہا کہ میں نے ارسطو کو 40 مرتبہ اس کی کتاب پڑھی، 40 مرتبہ پڑھی، وہ کہتا مجھے نہیں سمجھ آئی۔ پھر میں نے فارابی کو پڑھا، پھر مجھے ارسطو سمجھ آیا۔ تو اس لیے فارابی کو کہا گیا کہ معلم ثانی، ارسطو کا بہت بڑا شاعر ہے۔ تو خود اس نے بھی آگے کسی سے سیکھا۔ تو ہمارے یہاں ایسے ہوئے، استاد نے شاگرد کو سکھایا، فلسفہ کون سا اتنا آسان ہے جو ان کو سمجھ میں آ گیا، یہ بڑے خواص بنے پھرتے ہیں۔ اصطلاحات کی ایک ڈکشنری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ رٹ لی ہے، تو اب ہم خواص ہیں، کیونکہ ہم ان اصطلاحات میں گفتگو کر، فلسفہ کچھ بھی نہیں ہے، اب یقین مانے کچھ بھی نہیں، صرف اصطلاحات کی ایک ڈکشنری ہے، ایک خاص زبان ہے جو آپ کو آتی ہے، جیسے وفا کی بولی ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں، اور جس کو آتی ہے وہ سمجھ لیتے، ٹھیک ہے؟ عوام الناس کا فلسفہ وہ ہے، ٹھیک ہے؟ زبان آپ کہہ رہے ہیں، ان کی زبان ایک خاص وہ اصطلاحات کی، بس اس کے علاوہ اور کیا فلسفے میں کیا ہے؟ اصطلاحات کے علاوہ کیا ہے؟ کوئی، باقی تو ان کے ذہن کے الجھن ہیں، وہ بیچارے کسی کو سمجھا بھی نہیں پاتے۔ اصل میں آخرت کی نجات کا اس کے اوپر دار و مدار نہیں ہے، جب نہیں ہے تو اضافی علوم ہے۔ ہاں، جو جواب دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب مغرب کو، ویسٹ کو جواب دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ دے، یا اس وقت یونانی منطق کو جواب دینا چاہتا تھا، وہ ٹھیک ہے۔ دین کی انٹرپریٹیشن کے لیے یہ علوم و فنون بالکل جو ہے وہ بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے ہاں ہوا یہی ہے کہ ان کو دین کی انٹرپریٹیشن کی بنیاد سمجھ لیا گیا، دوسروں کو جواب دیتے دیتے، یعنی جامعہ کو جواب دیا، بھئی جامعہ سے پہلے آپ کیوں نہیں تھے؟ سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے نا، آپ معتزلہ سے پہلے کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، جب وہ آئے آپ نے ان کو جواب دینا شروع کیا تو آپ کلامی مکتب فکر بن گئے، ٹھیک ہے؟ 333 334 میں دونوں کی وفات ہے، ماتریدی بھی اور ابو الحسن اشعری کی بھی۔ ابو الحسن اشعری تو خیر رجوع کر گئے تھے، اس سے واپس چلے گئے تھے، اشعری مکتب فکر بن گیا، لیکن خود ان کے امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا۔ لیکن ماتریدی خیر بہرحال وہ آخر وقت تک اپنے اس کے اوپر قائم رہے۔ تو 4 صدی ہجری میں جا کے آپ لوگ جو ہے وہ وجود میں آئے ہو، تو پہلی 3 صدی ہجریوں تک مباحث ہی چلتی رہیں، تو آپ جواب دیتے وقت کیوں وجود میں آئے؟ تو پہلی 3 صدی ہجریوں میں آپ کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، سوالات موجود تھے، لوگ جوابات دے رہے تھے، لیکن اس طرح سے مرتب صورتوں میں تو یہ نہیں تھے نا کہ یہ اشعری ہیں، یہ ماتریدی ہیں۔ ابو منصور ماتریدی 333 میں ان کی وفات ہے، تو یہ خود ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے کہ یہ بات کی چیزیں جو ہے وہ بسا ہوئی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ باقی علوم کی اب جس طرح سے اب دیکھا جائے تو اب اصول فقہ ہو گئے، اصول حدیث ہو گئی، اس کا بھی کوئی آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے نجات کے، اس میں تو کیا ڈفرینس پھر وہ رہ جاتا ہے؟ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یعنی اب جس طرح 200-300 سال بعد ہوا، پہلے اصولی پہلی کتاب امام شافعی کی کہا جاتے ہیں، وہ بھی اتنی دیر بعد مدون، وہ یہی کہتے ہیں کہ علم کو مدون ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیے، وہ جو علوم تھے وہ رسپانسو نہیں تھے، رد عمل کے علوم نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ مطلب اصول فقہ جو ہے وہ یہ نہیں تھا کہ کسی بدتی فرقے کا جو ہے وہ ظہور ہوا اور اس کے جواب میں ہم نے اصول فقہ کی یا فقہ کی تحریک کھڑی کر دی، بلکہ یہ تھا کہ اسلام جب پھیلا ہے، اجمی قوم اسلام کے اندر داخل ہوئیں، تو انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کرنا شروع کیے، اب ان کے جوابات دینے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وقت کی ضرورت تھی، یہ خود سوال ہماری اپنی روایت کے اندر پیدا ہوا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ باہر سے سوالات آئے اور ہم نے ان سوالات کو جوابات دینے کے لیے علوم وضع کیے، ایک یہ ہے کہ ہماری اپنی روایت اور تہذیب اور تمدن کی ضرورت نے کچھ سوالات پیدا کیے، ٹھیک ہے؟ فقہی سوالات تھے، عملی نوعیت کے سوالات تھے، تو ہمارے فقہا نے ان کے جوابات دیتے دیتے علوم وضع کیے، ٹھیک؟ مطلب
روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ ہمارا اپنا سوال تھا. یہ عیسائیوں کا ہمارے اوپر کوئی مطلب پوسٹ کیا گیا سوال نہیں تھا کہ ہمیں ان کو جواب دینے کے لیے یہ بتلانا پڑا کہ یہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. چلیں آج کل تو آپ کہیں کہ مستشرقین ہیں، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس وقت ایسی کوئی تحریک نہیں تھی. یہ سوال خود ہماری روایت کے اندر پیدا ہوا کہ بھئی آپ اس روایت سے استدلال کر رہے ہو تو یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے جواب میں اصول حدیث کا علم وضع ہوا، خبر کی تحقیق کے اصول آ گئے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اصول فقہ کا بھی معاملہ ہوا کہ سوالات پوچھے گئے تو اس میں اس کے جواب میں جو ہے وہ یہ سب کچھ وضع ہوا. لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جس قدر ان علوم کو بھی ٹیکنیکل بنا دیا گیا تو یہ شریعت کا مطلوب نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے. ٹھیک ہے، اب صرف قیاس کی بحث کے اوپر جو ہے وہ آپ کے پی ایچ ڈی کے تھیسز ہو رہے ہیں. کیا یہ قیاس کی بحث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے تھی، صحابہ کے سامنے اس طرح سے تھی، تابعین کے سامنے نہیں تھی؟ بالکل بھی نہیں. ظنی علوم ہے. ہاں آپ یہی کہیں گے ظنی علوم ہے، تو اس لیے تو ان مسائل کے اندر بحث پیدا ہوئی کہ مصادر شریعت کتاب اللہ سنت رسول تو چلو مان لیا یا اجماع، اس کے بعد قیاس کے بعد سے اختلاف شروع ہو گیا. تو اتفاق وہاں پہ بھی نہیں. ٹھیک ہے، اصول حدیث کا بھی کچھ حصہ ایسا ہے جو اختلافی ہے، اصول فقہ کا بھی ایسا حصہ ہے جو اختلافی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی ایگریڈ اپان ہو گئے. لیکن اس کے باوجود منطق، فلسفہ، کلام، یہ سارے جو علوم مدون ہوئے یہ ان سوالات کے جوابات تھے جو دوسری تہذیبوں نے پیدا کیے تھے. یونانی تہذیب نے عقل اور منطق کی بنیاد پہ کچھ سوالات کھڑے کی، تو جب ہمارے ہاں وہ لٹریچر ٹرانسلیٹ ہوا، پوری تاریخ ہے نا، آپ اس ہسٹری میں اس کو دیکھیں. ٹھیک ہے، ہارون الرشید کے زمانے میں بیت الحکمہ بنا، ہاؤس آف وزڈم بنا، وہ لٹریچر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ ابن مقفع جیسے اور دوسرے لوگ اس کی ٹرانسلیشن میں حصہ لیتے ہیں. خود ان کے عقائد و نظریات کیسے تھے ابن مقفع وغیرہ کو دیکھ. اب اس کے بعد سے ہمارے ہاں سوالات آئے اور ان سوالات کے جوابات میں جو ہے وہ ہمارے یہاں علوم و فنون مدون ہوئے. تو یہ پورا ایک لنک ہے. کلام جو ہے وہ ہماری اپنی تہذیب کی ضرورت نہیں تھی. ہماری تہذیب میں کیا عربوں میں کوئی سوال پیدا ہوا؟ عربوں میں کیسے سوال پیدا ہو سکتا تھا؟ عربوں کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں، بہت سمپل لائف ہے. مطلب اسلام کے آنے سے پہلے بھی وہ خدا کے کریٹر، خالق، مدبر ہونے پہ یقین رکھتے کہ وہ اس کائنات کا نظام چلا رہے. یعنی مشرک ہو کے بھی وہ اس کا یقین رکھتے، تو ان کو وہ شکوک و شبہات ہیں ہی نہیں. عام طور پہ عرب کا ذہن فلسفیانہ ذہن نہیں ہے. مطلب ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی شاعری، ان کا لٹریچر، کچھ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ سائنسی ہے یا آبزرویشن کے اوپر بیس کر رہا ہے. فلسفیانہ نہیں ہے بالکل. نہ ان کو فلسفیانہ ذہن جو ہے، مطلب وہ ساری چیزیں باہر سے آئی ہیں. مزاج ہی نہیں عربوں کا. اگر وہ مزاج ہوتا تو ہم اسلام کے آنے سے پہلے یہاں پہ بڑے بڑے فلسفی دیکھتے. ہاں وہ تاجر تھے، یہ بات نظر آتی ہے ان کی تاریخ میں. ٹھیک ہے، وہ جنگجو تھے، یہ چیز نظر آتی ہے. وہ شجاع تھے، یہ چیز نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ادب کے ماہر تھے، یہ چیز نظر آتی ہے. لیکن فلسفی تھے، یہ چیز نظر نہیں آتی. کا ذوق ہی نہیں تھا یہ. تو دین ایسے لوگوں کی طرف اتارا گیا اور بالکل ان کے مزاج اور مذاق کے مطابق اتارا گیا. پھر بعد میں آ کے یہ مزاج تو بعد میں آیا ہے نا، یہ عربوں کا تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، ان کے آباء و اجداد سے یہ مزاج چلا ہی نہیں آ رہا. آپ کہیں کہ جی شاعری میں جو ہے حماسہ لکھا گیا، متنبی آ گیا، فلاں آ گیا، تو ٹھیک ہے، شاعری کی ایک روایت تھی، معلقات تھے، ٹھیک ہے، اور چیزیں تھیں، وہ تو کہا جا سکتا ہے. لیکن اس میں بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ حماسہ جو ہے وہ اب معلقات سے بڑھ گیا. ڈکلائن ہی آتا ہے نا. تو یہاں تو یہ کیا، آپ آگے ہی آگے جا رہے ہو. پہلے آپ زیرو پہ کھڑے ہو اور بعد میں جا کے جو ہے وہ آپ آگے جا رہے ہو کلام میں، فلسفے میں، منطق میں. ایک امت میں ایک کوئی ایسا گروہ والا ضرورت نہیں ہے کہ جو دوسری تہذیبوں کو جواب دینے کے لیے حاضر ہو. اب جیسے ادھر بھی یہ تھیزم پہ مختلف لوگ کام کر رہے ہیں، جوابات دیتے ہیں. اب انہوں نے ایک محاذ تو سنبھالا ہے
اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کلامیوں نے مختلف بدعتی فرقوں کو جوابات دی اور ٹھیک ہے، ہم یہی بات کہہ رہے ہیں، اصل میں مقصد کو واضح کرنا چاہیے. جواب دینے کے لیے بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ویسٹ کو جواب دے رہے ہو، آپ کلام کیوں پڑھ رہے ہو، مقصد کیا ہے آپ کا، ویسٹ کو جواب دینا. لیکن دین کو انٹرپریٹ کرنا، اس کے لیے کلام کی ضرورت ہے، دین کی انٹرپریٹیشن کی. اس کے لیے آپ کے پاس اصول تفصیل، اصول فقہ، وہ علوم و فنون خود آپ کی اپنی تہذیب نے مدون کرتی ہے. اس کے لیے علم بلاغت ہے، اس کے لیے آپ کی صرف نحو، قواعد لغوی عربی ہیں، مقاصد شریعت ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے علوم و فنون آپ کی اپنی تہذیب نے پیدا کی ہے نا، آپ کے دین کی انٹرپریٹیشن، دین کی نصوص، کتاب و سنت کی نصوص. تو یہ کافی انٹرپریٹیشن کے ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں. ہمیں کلام کے ذریعے سے انٹرپریٹیشن نہیں کرنی. اب اسماء و صفات کی جو آیات ہیں، ہم کلامی اصولوں کی روشنی میں ان کو انٹرپریٹ کریں، یہ غلط ہے نا. آپ تو کہہ رہے تھے کہ جی آپ ویسٹ کو جواب دینا چاہتے ہو، مطلب چلو یونانی منطق کو، تو یہ تو اب آپ اپنے اس سے بڑھ گئے ہو نا آگے. وہی معاملہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، غلام احمد قادیانی کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا. ٹھیک ہے، تو مناظرے میں ایسی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن دین کی انٹرپریٹیشن کی اصول نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ جی میرا نام جو ہے وہ سورہ صف میں آیا، میری نبوت کا اللہ نے اعلان کیا، من بعد اسمہ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہو. لیکن اس نے کہا یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو. تو اس کا نام غلام احمد تھا، تو اس نے کہا غلام کے اصل نام تو سیکنڈ نیم ہوتا ہے. تو ثناء اللہ صاحب نے بھی پھر یہی بات کی، مولوی ثناء اللہ نے، کہ سیکنڈ نیم تو میرا پھر اللہ ہے. تمہیں میں نے نبوت سے معزول کر دیا. صحیح، جس طرح دی تھی اسی طرح معزول. تو اب یہ ہے کہ جو مناظرانہ انداز ہوتا ہے کلامی، اس میں جواب کے لیے تو ٹھیک ہے، فبہت الذی کفر، کہ اگلا مبہوت رہ جائے، لیکن اس سے دین کے اصول، پرنسپل نکالنا یہ غلط ہو جائے. اصل میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. تو وہ جواب کے لیے اگر وہاں تک ہی محدود رہتے تو ٹھیک تھا کہ معتزلہ کو جواب دینا ہے. ہم بھی بہت دفعہ میں ایسا کہہ دیتے ہیں، جواب کے لیے ایسا کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 9 سال کی لڑکی سے شادی کی یا 6 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، تو اس میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھائی اس کو جواب دے دو. بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رابی کی غلطی ہے، 6 نہیں اصل میں 16 تھا. ٹھیک، تو جواب میں ٹھیک ہے، آپ جواب میں آپ نے اگلے کو جو ہے ایک مسکت جواب دینا ہے، چپ کروا دیں. جواب کی اسٹریٹجی بالکل اور ہوتی ہے. جسے قرآن نے مجادلہ احسن کہا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، وہ ٹھیک ہے. تو جواب میں آپ علم کلام مدون کریں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اب جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھیں نا، جو لوگ اب آپ نے جواب دیا کہ ایتھیزم کا رد کریں، اب اس میں کچھ ڈاکٹر حضرات بھی میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ ایتھیزم کا رد کریں. ٹھیک ہے، سب مولوی ان کو اپریشیٹ کریں گے، مفتیوں کو جا کے لیکچر اپنے مدرسے میں دلوائیں گے. جس دن وہ فتویٰ دینا شروع کر دے گا نا، اس دن وہی مفتی اس کو گالیاں دیں. کیوں؟ دیکھیے خود ان کے ذہن واضح ہیں اس حوالے سے. بھئی تم مجیب ہو، ویسٹ کو جواب دے رہے ہو سر آنکھوں پہ، ہم نہیں کر پا رہے، تم کرو. لیکن تم قرآن اور سنت کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دو تو یہ غلط ہے، یہ تمہاری ڈومین نہیں. تو علم کلام کی یہ ڈومین نہیں تھی. علم کلام اس ڈومین کے لیے وضع ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ کتاب و سنت کو انٹرپریٹ کرنے کے اصول ہیں. اصول فقہ کا مقصد یہی تھا، اصول تفسیر کا مقصد یہی تھا. جب علوم وضع ہوتے ہیں تو کسی مقصد سے وضع ہوتے ہیں. بلاغت کا مقصد یہی تھا کہ قرآن کی بلاغت کو کھولنا. اصول تفسیر کا مقصد یہی تھا کہ قرآن کے جو نصوص ہیں، الفاظ ہیں، ان کے معنی کو کھولنا. اصول فقہ کا مقصد یہی تھا کہ کتاب و سنت کی نصوص، ان کی گہرائیوں میں جا کے جو ہے وہ مختلف موتی جو ہے وہ نکالنا. اصول حدیث کا مقصد کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کی طرف جس بات کی نسبت کی جا رہی ہے اس کی تحقیق کرنا. علم کلام کیا اس لیے وضع ہوا تھا کہ ہم نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے،
ہم نے حدیث کی تحقیق کرنی ہے، ہم نے اس سے فقہ کے مسائل نکالنے ہیں. یہ تو ایک رسپانس کے لیے تھا کہ کچھ بدتی فرقوں نے ایسی عقائد کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں. خیر بہرحال وہ لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی. بیسیکلی جس مقصد سے وہ وضع ہوا جواب کے لیے، تو جواب کے لیے ٹھیک ہے، انٹرپریٹیشن کے لیے کافروں کو، ملحدوں کو جواب کے لیے ٹھیک ہے کہ چند لوگ ایسے ہوں جو علم کلام پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں. مناظرے کا فن ہے اور کچھ بھی نہیں، اور ضروری نہیں کہ یہ حقیقت ہے. یہ صرف دوسرے کو لاجواب کرنے کا اصول ہے، دوسرے کو لاجواب کرنے کا فن ہے. جس دن آپ اس کو حقیقت سمجھ لیں گے اس دن آپ غلطی پر آ جائیں. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 نام ہے. من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان کا احصاء کیا یعنی ان کو یاد کیا تو وہ جنت میں جائے گا. تو اللہ کے 99 نام ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے نام ثابت ہے، ان کا ہم انکار نہیں کر سکتے. باب السؤال باسماء اللہ تعالی والاستعاذہ بها، اللہ تعالیٰ کے ناموں سے سوال اور ان کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرنا. یہ باب لا کر امام بخاری علیہ رحمہ نے اہل حدیث کا مذہب ثابت کیا کہ اسم عینی مسمى ہے اور مسمى کی طرح غیر مخلوق ہے، اور جہمیوں کا رد کیا کیونکہ اگر اسم مخلوق ہوتا اور مسمى کا غیر ہوتا تو غیر خدا سے مانگنا اور غیر خدا سے پناہ چاہنا کیوں کر جائز اسے. ٹھیک، بنیاد سمجھ میں آ رہی ہے نا. حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اذا جاءکم احدکم الی فراشہ فلینفث فی صنفۃ ثوبہ 3 مرات، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر آئے تو اپنے بستر کو جو ہے وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے 3 مرتبہ جھاڑ لے، کوئی اشراط الارض میں سے بستر پر نہ ہو، اور ساتھ میں یہ دعا پڑھ بسمک ربی وذات جنبی، اپنے رب کے نام کے ساتھ وذات جنبی، میں نے اپنی کروٹ رکھی، وبی کا ارفعو، اور یا اللہ تیرے نام کے ساتھ میں اس کو کیا کرتا ہوں، اٹھاتا ہوں. ان امسکت نفسی، اگر تو نے میری روح کو روک لیا، فاغفر لہ، تو اس کو معاف کر دینا. وَإِنْ أَرْسَلْتَ، اور اگر تو نے اس کو چھوڑ دیا، فاحفظ، تو اس کی حفاظت کر. بما تحفظ به عبادک الصالحین، جیسے تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو وہی بات قرآن والے کی روحیں نیند کی حالت میں نکل جاتی، ٹھیک ہے، اللہ کے پاس پہنچ جاتی. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے پاس روک لے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد روحیں اللہ کے پاس ہیں، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ چھوڑ دے مطلب واپس جسم کے اندر بھیج دے، جسم میں بھیج دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. یہ اللہ سے دعا کی جا رہی. تو بسمک ربی، اس سے دعا، ٹھیک ہے، اپنے رب کے نام کے ساتھ، یعنی رب کے نام کی برکت حاصل کی جا رہی. ٹھیک ہے، تو رب کا نام جو ہے، اسم جو ہے وہ اس کا غیر نہیں. مطلب حذیفہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوا الی فراشہ، جب اپنے بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم بسمک احیا و اموت، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ میں زندہ ہوتا ہوں، وہ فوت ہوتا. اور جب صبح کرتے تو الحمدللہ، اب یہاں نام کا ذکر نہیں، الحمد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام کے بغیر بھی دعا ہو سکتی تھی. تو نام میں اور براہ راست ذات کو پکارنے میں کوئی فرق نہیں روا رکھا گیا کہ نام کے ساتھ اس کو پکار لو، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ، یا ذات کے ساتھ پکار. تو تمام شکر اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کیا ہماری موت کے بعد، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے. استاد، اس کو ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ صرف لینگویج کی ایک چیز، کس کا کہ دوبارہ اللہ کے نام سے مدد حاصل کر لیں یا اللہ سے مدد حاصل کر لیں، صرف زبان کا ایک صرف زبان کا ایک اسلوب ہے، ٹھیک ہے، زبان کا ایک اسلوب ہے. اس میں ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے ایک نقطہ بیان کیا نا، انہوں نے کہا دیکھو یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ نار کے لفظ میں اور نار کے مدلول میں فرق ہے. لفظ نار میں وہ خاصیتیں موجود نہیں ہیں
جو اس کے مدلول میں ہے، یعنی جس پہ وہ نار کا لفظ دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نار بولنے سے کوئی چیز نہیں جلے گی، ٹھیک ہے، لیکن آگ ہوگی تو کوئی چیز جل جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ میں اور اس کے معنی میں فرق ہے، یعنی اس میں اور مسمہ میں فرق ہے، اتنی بات تمہاری ٹھیک ہے۔ تو ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے یہی بات کہی ہے کہ کچھ بات ان کی ٹھیک ہے، کچھ ان کی بات ٹھیک ہے۔ اصل میں یہ جو ہے نا، یہ ایک لفظی سا فرق لگتا ہے جو اشاعرہ ماتریدیہ اور سلفیہ کا ہے، یہ تعبیر کا فرق لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے، یہ الفاظ بس جامع نہیں ہیں، یہ ان الفاظ میں جو ہے وہ مطلب جہالت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، مطلب جہالت کا ادراک ہے، علم کا نہیں۔ اس لیے وہ جو سلفی تعبیر ہے نا، اس میں اور اس میں فرق صرف لفظی سا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تعبیر زیادہ درست ہے، اس طرف آپ نہ جاؤ، سیدھا کہو بس اسماء و صفات عین ذات ہے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں نہ عین ذات ہے نہ غیر ذات ہے۔ باقی ہاں وہ یہ فرق کر لیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ لفظ نار میں اور اس کے مدلول میں فرق ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نار جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد لفظ نہیں ہوتا، اس کا مدلول ہوتا ہے، یعنی مراد کیا ہوتی ہے، وہ لفظ نہیں ہوتا، اس کا وہ مدلول ہوتا ہے، یعنی ہمارے ذہن میں جو ایک نار آگ آ جاتی ہے اس کا امیج کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ زید آیا تو ہم زید کی ذات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، زید کے الفاظ کی طرف نہیں۔ تو لفظ زید کا مدلول زا یا دال نہیں ہوتا، بلکہ وہ ذات زید ہوتی ہے۔ تو یہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے بات کی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے تو کہتے بسمک نموت و نحیا، تیرے نام کے ساتھ ہم زندہ ہوتے ہیں اور فوت ہوتے ہیں، اور جب آپ بیدار ہوتے وہی آ گئی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام شکر اللہ کا جس نے ہمیں ہماری وفات کے بعد زندہ کیا، و الیہ النشور، اور اسی کی طرف جو ہے وہ اٹھ کر جانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ، جب تم میں سے کوئی اپنی اہلیہ کے پاس آنا چاہے تو وہ یہ کہے، یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا۔ تو شیطان سے پناہ اللہ کے نام سے مانگی جا رہی، یعنی استعاذہ، تو اللہ سے پناہ جائز ہے نا، تو اگر اللہ کے نام سے پناہ جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نام میں اور اللہ کی ذات میں فرق روا نہیں رکھا جا رہا۔ اگر وہ نام اللہ کا جو ہے جس سے استعاذہ جائز ہے، اگر وہ اللہ کا غیر ہوتا تو اس سے یہ شبہ پیدا ہوتا کہ اللہ کے غیر سے استعاذہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شرک ہو جاتا۔ تو نام میں اور ذات میں فرق شریعت نے روا نہیں رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نام کا مدلول جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہی۔ وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو آپ ہمیں رزق دیں یعنی بچہ عطا کریں اس کو بھی شیطان سے بچائیں۔ فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شیطان ابدا، اگر اس مرتبہ جو انہوں نے آپس میں تعلق قائم کیا اس کی وجہ سے کوئی اولاد ان کے لیے مقدر ہوگی تو اس کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، یعنی یہ دعا پڑھنے کی برکت سے، ٹھیک ہے۔ عدی بن حاتم سے ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ ارسل کلابی المعلمہ، میں اپنے ٹرین کتے کو چھوڑتا ہوں شکار کے لیے، تو آپ نے کیا فرمایا، اذا ارسلت کلابک المعلمہ وذکرت اسم اللہ، کہ اگر تم اپنے ٹرین کتے کو چھوڑو اور اللہ کا نام لے کے چھوڑو، فامسکن فکل، اور وہ تمہارے لیے روک لے شکار کو تو اس کو کھا لو، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَحَرَكَ فَكُلْ، اور جب تم کوئی چیز جو ہے نا چوڑائی کے بل پھینکو اور وہ جانور کو لگے اور اس کو پھاڑ دے، ٹھیک ہے، تو پھر تم اس کو بھی کھا سکتے ہو، یعنی وہ مر جائے، چوڑائی کے بل اس کو مارو، ایک تو یہ کہ چوٹ سے مر جائے، چوٹ سے مر جائے تو پھر موقوذہ ہے، پھر وہ حرام ہے، لیکن اگر چوڑائی کے بل تم نے اس کو پھینکا اس کی طرف اور وہ اس کے لگی
اور اس نے اس کو پھاڑ دیا، یعنی اس کی کھال کو پھاڑ دیا جس سے اس کا خون جاری ہو گیا، کہیں سے بھی، ضروری نہیں گردن سے، ٹھیک ہے. اب وہ جانور مر گیا، اگر وہ مر گیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہے، کیونکہ اللہ کا نام لے کے تم نے وہ چیز اس کی طرف پھینکی تھی. ٹھیک ہے. چورائی والی بات سمجھا دینا. دیکھیں نا، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی تیر ہے، لمبائی کے رخ آپ پھینکتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اس نے تو اس کے وجود کو پھاڑنا ہی ہے، میراج عرض سے ہے نا. اور ایک چیز ہے کہ جیسے اب آپ نے اس کی طرف جیسے کوئی لاٹھی پھینک دی، پتھر پھینک دیا، اب ضروری نہیں ہوتا کہ یہ لاٹھی، یہ پتھر جو ہے وہ اس کے وجود کو پھاڑے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سر پہ لگے پتھر اور وہ مر جائے، یعنی وہ موقوذہ ہو جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ اس کے وجود کو پھاڑ دے، یعنی اپنی قوت کی وجہ سے یا اپنے نکیلے رخ سے. ٹھیک ہے، تو یہ مراد ہے. انہوں نے ترجمہ کیا نا، وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ، یعنی لکڑی سے کوئی شکار مارے، لکڑی کی کوئی چیز پھینک، مطلب کوئی بھی چیز جو اس کے ہاتھ میں آئی اس نے پھینک دی. ٹھیک ہے، تو لیکن وہ نوک سے لگ کر جانور کا گوشت چیر دے تو ایسا شکار بھی کھاؤ. ویسے مر جائے ویسے. ہاں مر جائے، اس کو چیرے نہیں تو پھر وہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ موقوذہ ہو جائے. استاد اگر اس ایکٹیویٹی میں وہ مطلب زخمی ہو جائے پھر اس کو پکڑ لے تو پھر ہاں پھر ذبح کرے. تو یہاں پہ بھی اصل میں یہ ہے، وَذَكَرْتَ اسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے وہ جانور حلال ہو گیا، تو نام اللہ کا غیر نہیں ہے، یعنی اسم مسمى کا غیر نہیں، یہ بات کہہ رہے. سید عائشہ سے انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کچھ قومیں ایسی ہیں کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئی ہیں، یأتون بلحمان لا ندری یذکرون اسم اللہ علیہ ام لا، ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس پہ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اذکروا انتم اسم اللہ وکلوا، تم اللہ کا نام لے لو، اللہ کا نام لے کے اس کو کھا لو. یعنی اگر پتہ نہیں ہے کہ اس پہ اللہ کا نام لیا گیا کہ نہیں لیا گیا تو مسلمانوں کا ذبیحہ ہے تو اللہ کا نام لے کے کھا لو. قتادہ و انس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی بکبشین، 2 مینڈوں کی، یسمی و یکبر، اللہ کا نام لے کے اور تکبیر کہتے، بسم اللہ اللہ اکبر. تو اللہ کے نام سے ذبح جائز ہے، شکار جائز ہے. ٹھیک ہے، تو اسم مسمى کا غیر نہیں ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں. جندب سے ہے، انہ شہید النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر صلی ثم خطبہ، کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے 10 ذی الحجہ کو، یعنی یوم النحر قربانی والے دن، حج کے ایام میں. تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ نماز پڑھی، پھر خطبہ دیا اور کیا کہا، من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخری، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے کوئی ذبح کر لیا تو وہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ ذبح، وہ قربانی بھی شمار نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہے. ومن لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جس نے ابھی ذبح نہیں کیا تو اب عید کی نماز پڑھ لیا تو اللہ کے نام سے ذبح کرے. عبداللہ بن دینار سے، عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا تحلفوا بآبائکم، باپ دادا کی قسمیں مت اٹھاؤ. ومن کان حالفا فلیحلف باللہ، جس نے قسم اٹھانی ہے تو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا لے. ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے نام کی قسم. تو ترمذی نے ابن عمر سے روایت کیا اور حاکم نے کہا صحیح ہے کہ حضرت نے فرمایا، جس نے اللہ کے سوا اور کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو اللہ کے علاوہ کی قسم جو ہے وہ شرک ہے. تو اللہ کے نام کی قسم اگر کھانے کا جواز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر اللہ کی ذات کی ہی قسم ہے. اس باب میں حضرت امام بخاری متعدد احادیث لا کر یہ ثابت کیا کہ اسم مسمى کا عین ہے، اگر غیر ہوتا تو نہ اسم سے مدد لی جاتی، نہ اسم پر ذبح کرنا جائز ہوتا، نہ اسم پر جو ہے وہ کتا چھوڑا جاتا علی ھذا القیاس، نہ اس کی قسم کھانا جائز ہوتی. ٹھیک، یہ جو ہے شرک یا شرک اکبر کیا کسی اور نہیں شرک اکبر میں تو نہیں ہے. باب ما یذکر فی الذات والنعوت واوسام اللہ، اس کی نیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے شرک اکبر.
اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں، ٹھیک ہے. نعوت نعت کی جمع اور اسامی یعنی اسم کی جمع. وقال خبیب، حضرت خبیب بن عدی نے کہا تھا وذالک فی ذات الالہ، یہ سب تکلیف اللہ کی ذات کے رستے میں ہے. فذکر ذات باسمہ تعالی، تو انہوں نے اللہ کے نام کے طور پہ ذات کا لفظ استعمال کیا. یعنی اللہ کے لیے ذات کے لفظ کا استعمال، ذات باری تعالی جیسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ذات کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. تو خود ذات کیا چیز ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ذات بھی بیسیکلی جو ہے اسم ہی ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہی ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اپنی ویکیبلری میں ذات سے مراد کچھ اور لے لیا، ٹھیک ہے، اور اسماء و صفات سے مراد کچھ اور لے لیا. ذات بھی اسماء و صفات میں سے ایک اسم ہی ہے. اب آپ سمجھ، جیسے ہمارے ہاں ذات سے مراد ذات اور صفات سے مراد صفات، مطلب دونوں میں فرق کر لیا نا. ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی بیسیکلی ایک نام ہی ہے، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام کے طور پہ آیا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ بعث رسول اللہ عشرہ، آپ علیہ السلام نے 10 صحابہ کو بھیجا. ٹھیک ہے، بنو لحیان کی طرف بھیجا تھا 10 صحابہ کو. ان میں خبیب الانصاری بھی تھے. فاخبرنی عبید اللہ ابن ایاس، تو مجھے خبر دی عبید اللہ بن ایاس نے، ان ابنۃ الحارث اخبرت ہو، کہ انہیں حارث کی بیٹی نے خبر دی. یہ بنو حارث نے ان کو خرید لیا تھا نا. ٹھیک ہے، بنو لحیان کے 200 آدمیوں نے ان کو گھیر لیا تھا. یہ تبلیغ کے لیے گئے تھے 10، سیرت میں ہم نے پڑھا تھا. 7 شہید ہو گئے صحابہ، 3 کو انہوں نے قید کر لیا. ان میں سے ایک خبیب بھی تھے جن کو بنو حارث نے خرید لیا اور ایک مدت تک ان کو قید رکھ کے قتل کیا. وہ واقعہ معروف ہے سیرت میں، کیسے قتل کیا خبیب بن عدی کو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ہے. تو یہ بنو حارث یعنی یہ حارث کی بیٹی تھی نا، ان کے ہاں وہ حضرت خبیب قید تھے. تو وہ حارث کی بیٹی نے یہ بات کہی کہ انہم حین اجتمعوا، کہ جب وہ متفق ہو گئے اس بات پہ کہ وہ حضرت خبیب کو چونکہ خرید لیا تھا، یہ قیدی بنا کے لائے گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بدلہ لیں اپنا. تو وہ پھر اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ان کو ہم نے قتل کرنا ہے. استعار منہا موسیٰ، تو خبیب بن عدی نے ان سے جو ہے وہ اس طرح طلب کیا، وہ حارث کی بیٹی سے، کہ اب یہ مجھے مارنے لگے ہیں تو میں اپنی صفائی ستھرائی چاہتا ہوں، یعنی اپنے رب سے اس سال میں ملاقات کروں، ٹھیک ہے، کہ میں صاف ستھرا ہوں. یستحد بہا، تاکہ اس سے وہ اپنی صفائی کر لیں. وہ پتہ نہیں کتنے عرصے ان کو قید رکھا. فلما خرجوا من الحرم، تو جب وہ حرم سے نکلے، لیقتلوا، تاکہ ان کو قتل کریں، تو خبیب انصاری نے یہ اشعار کہے، ولست ابالی حین اقتل مسلمہ، اگر میں مسلمانی کی حالت میں قتل ہو رہا ہوں تو مجھے کس بات کی پرواہ ہے. الا ای شک کان للہ مصرعی، کس پہلو پہ میں گرتا ہوں، گرنا اللہ کے لیے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے. سیدھا گرتا ہوں، الٹا گرتا ہوں، دائیں بائیں، ٹھیک ہے، تو کوئی پرواہ نہیں. وذالک فی ذات الالہ، اور یہ سارا معاملہ، یہ ساری آزمائش، تکلیف، یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. وَإِن یشاء، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یبارک علی اوصال شلو ممزع، تو میرے جسم کے جو ٹکڑے ہیں، ممزع مطلب ٹکڑے، ٹھیک ہے، جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، توزیع سے ہے نا، تقسیم کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ میرے جسم کے شل مطلب جسم کے معنی میں، بدن کے معنی میں، تو میرے جسم کے جو مختلف ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اوضاع ہیں، اعضاء ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان پہ بھی برکت نازل کر سکتا ہے. فقاتلہ ابن الحارث، تو ابن الحارث نے ان کو قتل کر دیا. فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ خبرہم یوم اصیب، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خبر دی اس دن جس دن ان لوگوں کی شہادت ہوئی. تو یہ وذالک فی ذات الالہ، ٹھیک ہے، کہ آپ علیہ السلام کو ان باتوں کی خبر پہنچی تو آپ نے مطلب اپنی تقریر سے گویا اس کا اثبات کیا. تو اللہ کے لیے لفظ ذات کا استعمال درست ہے.
اب اللہ کے لیے لفظ نفس کا استعمال تو وہ بھی درست ہے. ذات، نفس یہ تقریباً مترادف معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے کیا ہے، اپنے نفس سے ڈراتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جی پہلے نفس میں تو ہمیں معنی معلوم ہے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا، تو اسی آیت میں دوسرے نفس میں وہ معنی ہمارے لیے غائب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے وہی نفس کا لفظ استعمال کیا نا، کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس سے وہ وہی معنی مراد لے گا جو پہلے مراد لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے لفظ کو تبدیل نہیں کیا. تو یہ تفویض والی بات نا غیر معقول ہے، اللاجیکل ہے. ٹھیک ہے کہ دو لفظ پہلے، ایک جو ہے وہ لفظ کا معنی معلوم ہے اور دو لفظ بعد وہی لفظ کا معنی غیر معلوم ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے غیر معلوم کے ساتھ جو ہے وہ کلام نہیں کیا، کیونکہ غیر معلوم جس کا معنی ہی معلوم نہ ہو تو اس کے ساتھ کلام کرنا یہ اس کلام کو فصیح اور بلیغ نہیں رہنے دیتا. پھر مطلب فصیح بلیغ کلام نہیں ہوا نا، جو اپنے معنی پہ دلالت ہی نہیں کر رہا، معنی کو واضح نہیں کر رہا. تو معنی واضح ہو رہا ہے، کیفیت واضح نہیں ہے بس. تو تعلم ما فی نفسک، یا اللہ تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ پر نفس کا اطلاق ہوا جو نص سری ہے. ٹھیک ہے، تیسرا کیا ہے، یہ غالباً عبداللہ ابن مسعود سے، ہاں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے. صفت غیرت کا تذکرہ اللہ کے لیے. من اجل ذالک حرم الفواحش، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فوش چیزوں کو حرام قرار دیا. ما احد احب الیہ المدح من اللہ، اور اللہ سے زیادہ کسی کو تعریف بھی پسند نہیں. ٹھیک ہے، تو آگے ایک اور جگہ یہاں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس حدیث کی مطابقت باب سے اس طرح ہے کہ امام بخاری نے اس کو لا کر اس کے دوسرے طریق کی طرف اپنی عادت کے موافق اشارہ کیا. یہ امام بخاری کی عادت ہے، کبھی مختصر حدیث لے کر آتے ہیں، پوری حدیث نہیں بیان کرتے. تو یہاں پوری حدیث نہیں ہے، یہ طریق تفسیر سورہ انعام میں گزر چکا، صحیح بخاری میں. اس میں کیا ہے، اس میں اتنا زائد ہے وَلِذَالِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مدح پسند ہے. اس کے بعد کیا الفاظ ہیں اس دوسرے طریق میں سورہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے نفس کی مدح کو کیا کیا، پسند کیا، یا اپنے نفس کی مدح بیان کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مدح بیان کی. ٹھیک ہے، تو نفس کے لفظ کا اطلاق اللہ کی ذات پہ، یعنی بعض اوقات حدیث کی مطابقت آپ کو باب کے ساتھ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، باب کیا ہے کہ اللہ کے لیے نفس کے لفظ کا اطلاق درست ہے. تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس طریق میں وہ الفاظ نہیں ہیں، دوسرے طریق میں وہ الفاظ ہیں جو بخاری پہلے کہیں نقل کر چکے ہیں اور اس کی طرف انہوں نے اس طریق سے اشارہ کر دیا. اور اس طرح کتاب کی مطلب آپ کہہ لیں کہ جی وہ ایک ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے نا، کہ مختلف طرق سے ایک چیز کو ثابت کیا. حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، قال لما خلق اللہ الخلق کاتب فی کتابی، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا. وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں لکھ رہے تھے. وَهُوَ وَزْنٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي، اور وہ کتاب اللہ کے پاس عرش کے اوپر تھی.
ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ نے کیا لکھا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. تو یہاں پہ بھی یکتب علی نفسی، اللہ کے لیے لفظ. حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرے. فإن ذکرنی فی نفسی، اگر وہ مجھے یاد کرے اپنے جی میں، اپنے نفس میں، ذکرت فی نفسی، تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں اپنے نفس میں. ٹھیک ہے. وإن ذکرنی فی ملئ، اور اگر وہ مجھے یاد کرے مجلس میں، ذکرت فی ملئ خیر من، تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. فإن تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا، اور اگر وہ میری طرف جو ہے وہ ایک بالشت آئے تو میں اس کی طرف جو ہے وہ ایک بازو آتا ہوں. وإن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا، اور اگر وہ میری طرف ایک بازو بھر آئے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بھر آتا ہوں. وإن اتانی یمشی اتیت ہرولا، اور اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں.